اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ یقیناً میں کفر اور غربت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اے اللہ یقیناً میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بہت پیاری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے چوتھے پارے کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہو، بڑے دعوے دار بنتے ہو محبت سے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، تو لہٰذا اس دعوت محبت کا اب عملی نمونہ پہ کوئی پیش کرو، کوئی مثالیں پیش کرو تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے۔ یہاں پہ کفار کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے جو دیندار لوگ بنے ہوئے تھے وہ انتہا سے زیادہ تنگ دل، حرص، بخل، حق پوشی، حق فروشی، ان کے اندر ایسے یہ سارے عیوب جو تھے نا وہ چھپے ہوئے تھے، اور عام لوگ جو تھے وہ ان کو بہت زیادہ نیک سمجھتے تھے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کا تم ابھی دعویٰ کر رہے ہو اور جن کو تم خیر سمجھ رہے ہو، کہ نیکی تو اس سے بہت آگے ہے، یا نیک انسان ہونا تو بہت آگے ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ روح خدا کی محبت ہو، ہماری محبت جو ہو وہ خالصاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور بے تحاشا اس کے ساتھ محبت ہو۔ ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل میں اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہی بت بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس بت کو نہیں توڑے گا نیکی کے دروازے پہ نہیں پہنچ سکتا، نیکی کے تمام دروازے اس کو بند ملیں گے۔ یعنی محبت کا عملی ثبوت کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوگی، پھر ہی یہ عملی ثبوت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ حقیقت میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے کسی قسم کا گریز نہیں کرتے، دریغ نہیں کرتے۔ اور یہ پھر ہم سب کے سامنے ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تھی، اسی وقت انہوں نے لا کے تو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دی کہ یہ جو ہے راہ حق میں ہم دینا چاہتے ہیں۔
اور سارے کے سارے یہ نہیں، جو واقعی حقیقت میں محبت رکھتے تھے صحابہ، واقعی انہوں نے ایسا کیا. ان کا صرف منہ سے بول کافی نہیں تھے، انہوں نے حقیقتاً ایسا کر کے دکھایا. جیسے مثال کے طور پہ ابو طلحہ کا میرے نام ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت زیادہ ان کو پسند تھا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، وہ کھجوروں کا باغ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں پیش کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام کی کئی زیادہ ایسی مثالیں ہیں محبت کی، جو منہ بولتی ثبوت ہے محبت کا. تو یقیناً آپ لوگوں کی نظروں سے وہ گزری ہوں گی. تو یہ ہے یہاں پہ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مثلاً کہ تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کے اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی. اور خرچ پھر ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا واقعی ہی ہم ایسا کرتے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ کیونکہ اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے. کہیں ایسا جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتایا گیا ہے. اور پھر وہاں پہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی ہوگی. ہمیں یہ نیکی ہمیں کرنی ہوگی، اس نیکی کے لیول پہ ہمیں پہنچنا ہوگا، پھر ہی ہماری نیکی جو ہے وہ قبول ہوگی، گنی جائے گی. اور ابھی دیکھیں کہ ابھی ہمارے اگر معاشرے میں دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ نے وہاں پیچھے کہا ہے نا کہ چھانٹ کے نہ نکال کے دو. چھانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز تم ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز تم اپنے پاس رکھ لو اور بری سے بری چیز جو ہے وہ کسی کو دے دو، کہ اگر تمہیں وہ دی جاتی تو تمہارے اوپر کیا گزرتی. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں غور رکھنا ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ توریت اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی چھوٹی کھڑی ہوئی ان باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت میں ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. یہ تھا سب سے پہلا اعتراض جو یہودیوں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں. اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر لے لیں تو حضرت یعقوب، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کی تھی. وہ حرام نہیں تھی لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری تھی تو آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے تندرستی مل گئی تو میں اللہ کی اس میں سب سے اللہ کی راہ میں سب سے اپنی مرغوب ترین چیز جو ہے وہ چھوڑ دوں گا اگر یہ میری بیماری جو ہے دور ہو گئی. تو آپ کو کیونکہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا تو آپ نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن ویسے یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہ حرام نہیں تھی، انہوں نے صرف منت مانی تھی اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے انہیں پسند پہنچا تھا. تو اللہ کی محبت میں انہوں نے اس چیز کو چھوڑا تھا کہ یہ مجھے پسند ہے، تو میں منت کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. تو بنی اسرائیل پھر آہستہ آہستہ کیا کہ انہوں نے خود ہی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی یہ چیزیں حرام نہیں تھی بلکہ تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا اللہ کی طرف سے، ایک سزا تھی اللہ کی طرف سے جو کہ ان کے اوپر یہ حرام چیزیں ہو گئی، کر دی گئی ان کے اوپر حرام چیزیں بعد میں نا. تو ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تو رہت اور پیش کرو اس کی عبارت. یعنی ان سے پھر کہا جا رہا ہے کہ لاؤ یہ چیزیں، لاؤ وہ کتاب اور پیش کرو کہ اگر تم اپنے اس میں تم جو اعتراض کر رہے ہو اگر سچے ہو تو لا کے دکھاؤ. تو پھر اگر تم نے جھوٹی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی تو یقیناً تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. تو اللہ نے واقعی سچ فرمایا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. یعنی یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، تو وہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی بھی مشرک
تھے اور عیسائی بھی مشرک تھے بیسک، کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، خدا کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، لہٰذا دونوں ہی مشرک تھے، دونوں نے یہ کام کیے تھے۔ تو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ تو ان چیزوں کے اوپر ہے ہی نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ان کی اس بات کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی تھی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمور ہو گیا۔ یعنی دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا ہے، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس ہی تھا۔ اس کا جواب جو ہے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا، اور یہودیوں کے اس کے جواب دینے کے باوجود بھی انہوں نے پھر بھی اس اعتراض کے اوپر وہ قائم رہے، اور یہاں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیت المقدس کے متعلق خود اب تمہاری اپنی کتاب میں شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں یہ قبلہ توحید جو ہے اہل توحید قرار پایا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ سے 8-9 برس پہلے گزر چکے ہیں، تو لہٰذا کعبہ جو ہے پہلے دن سے یعنی وہی کعبہ چلا آ رہا ہے، تو لہٰذا کعبے کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ انکار کرے اس چیز سے، تو یہاں پہ ان کو یہ چیز ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے جو کہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور اس سے ناراض ہوتا ہے جو کہ اس کا بیت اللہ تک نہیں پہنچتے، ان لوگوں سے بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یعنی جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا جو خانہ کعبہ کا ہے وہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن جو تھے وہ بھی یہاں پہ آ کے ایک دوسرے کو وہاں جب دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے، پہنچانے کی بلکہ جرأت ہی نہیں ان کے اندر ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پا لیں گے۔ یعنی جو اللہ کے طریقے کو پڑھ لینے کے بعد پھر بھی وہ متاثر نہ ہو، اثر نہ لیں، تو پھر کیا مثلا کہ تم کفر کی طرف واپس جانا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو، ان علامتوں کو دیکھ رہے ہو، خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے، یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت میں جانے کے لیے پلٹنا چاہتے ہو جس کے اندر تم پہلے سے موجود تھے، مبتلا تھے، کہ کس طرح تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے۔ یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ تمہارا اصل خیر خواہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی کہ تم فرما بردار ہو، یعنی تم مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، اللہ کی وفاداری کرتے رہو۔
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یعنی اللہ کی رسی، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تمہارے اندر کسی قسم کا تفرقہ نہ آئے. یہ وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے صرف، اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ایک جماعت کی طرح جوڑتا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم سب مل کے مضبوطی سے تھامو. یعنی اقامت دین میں اگر کوشش کرنی ہے، اس میں اگر کچھ کوشاں رہنا ہے تمہیں، تو اس کی خدمت کے لیے آپس میں تمہیں تعاون کرنا ہوگا. پھر جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت جو ہے اس کا نصب العین سے مسلمان ہٹ جائیں، تم لوگ اگر ہٹ جاؤ تو سمجھو پھر تمہاری دلچسپیاں ساری کی ساری دنیا کے لیے ہوں گی، تمہاری توجہات ساری جو ہوں گی وہ دنیا کے لیے ہوں گی. پھر تم تفرقہ بازی میں بھی پڑ جاؤ گے، اختلافات کرنے لگو گے، اور پھر جتنے انبیاء آئے تھے ان کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے پھر تم جو ہے وہ تمام آخرت کی رسوائیاں جو ہیں اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی کہ تم انکار کرو گے جو وہ مقصد لے کے آئے تھے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے تھے، کہ اگر تم نے اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے نہ پکڑا. تو یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مل کے، یعنی کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو سب سے مراد یہ کہ سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. بالکل جو آگے ہم آیات پڑھیں گے بھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. کہ جماعت کی صورت میں، ملنے کی صورت میں تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، پھر ہی تم کامیاب ہوگے. اسی لیے تو کہا گیا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان لانے والوں کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرو، ان کے ساتھ مل کے بیٹھو، تو ضرور ہی تم ان کا اثر جو ہے وہ ساتھ لے کے آؤ گے. کہ اگر کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھو گے تو کپڑے گندے ہوں گے، یقیناً تمہیں اس چیز کا معلوم ہے اس چیز سے. اور اگر پھولوں کے درمیان میں بیٹھو گے تو پھول نہیں بھی لے کے آؤ گے، لیکن پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ تمہارے کپڑوں میں ضرور رس بس جائے گی جو تم وہاں سے ساتھ لے کے آؤ گے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مل کے جو بھی کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، تو مل کے کرنا ہوگا، تاکہ پھر تم میں اگر مل کے کرو گے تو پھر کسی قسم کا تفرقہ بازی جو ہے وہ تم میں نہیں آئے گا کسی قسم کا بھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. اشارہ کن کی طرف ہے؟ صحابہ اکرام کی طرف، کہ پہلے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، کیسے کیسے ان میں آپس میں اختلافات پائے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام کی محبت سے سرشار ہوئے وہ، تو پھر آپس میں کس طریقے سے بھائی بھائی بن گئے. اور کس چیز نے انہیں بچایا تھا کہ وہ تو موت کے گھڑے پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو آگ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور کس چیز نے انہیں ان سے بچایا تھا؟ نعمت اسلام نے. اسلام جو ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے اس نے ان کو بچا لیا اس آگ سے. اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، یہ اس سے تقریباً 3-4 سال پہلے مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اوس اور خزرج جو کہ 2 قبیلے تھے، وہ تقریباً 120 سال سے پہلے ایک دوسرے کے اس سے بھی پہلے سے ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اور کس طریقے سے اسلام نے ان کو جوڑ دیا جب وہ اسلام لے کے آئے، اور پھر کس طریقے سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر اثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں، جیسے وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں، ایک خاندان میں رہتے ہوں. اتنی زیادہ محبت ان میں بڑھ گئی تھی. اور یہاں پہ ہمارے سوچنے کے لیے بھی ہے کہ
کس طریقے سے ہم بھی اگر دین کا کام ہم نے کرنا ہے، اقامت کا کام کرنا ہے، ایک تو ہم نے اکٹھے رہ کے کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر تفرقہ بازی نہ پیدا ہو. دوسرا پھر یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم نے بھی ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے اس کو، اور بہت بڑی اس چیز کو اپنے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے بہا شکر اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں جوڑا اور ہمارے اندر محبتیں پیدا کی، اور محبتیں پیدا کرنی ہوں گی ہمیں اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور یہ چیز جو تھی یہ صحابہ اکرام کو یہاں پہ بتائی گئی کہ کس طریقے سے تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں بچا لیا اسلام کی وجہ سے. تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. کون گروہ؟ یعنی امت محمدیہ کا گروہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں حق میں بہتر تھا، انہی کے حق میں بہتر تھا. یعنی کون؟ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ لوگ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو تم لوگوں کو یہ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑی ہوگی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل بھی گئی تو یہ اور بات ہے. یعنی کہیں پہ کوئی اچھے لوگوں کی پناہ میں یہ آ بھی گئے، اللہ کی پناہ میں آ گئے تو وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کے اوپر ذلت کی مار ہی پڑی ہوگی. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے کفر کر رہے تھے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جو راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کیا پتہ چلا کہ راتوں کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے اور راتوں کو سجدے کرنا افضل ہے. تو رات کی عبادت کی ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتائی ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کے صرف خالصاً اللہ کے لیے رات کو اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا. نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یعنی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر کہیں پہ بھی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں اور پھر ہر وقت ہمدن گوش رہتے ہیں بھلائی کا کام کرنے میں. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. جی تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے رہے اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں اور بڑی اچھی مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں
کہ یعنی ایمان کے بغیر جتنا بھی یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کفار لوگ جو ہیں جتنا بھی خرچ کر لیتے ہیں یہودی، یہ چاہے جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، جتنا بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان کا مال کسی کام، وہ خرچہ کسی کام کا نہیں آئے گا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، چاہے وہ فلاحی کاموں میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے کام آئے، چاہے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں، مجبوروں کی ہیلپ کر رہے ہوں، کسی کام ان کی یہ ساری نیکیاں نہیں آئیں گی جب تک ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ان کو کسی قسم کی اس نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ ابھی آج دیکھتے ہیں تو ہمارے بھائی بہن جب باہر جاتے ہیں یورپ ممالک میں، تو یہ ان لوگوں کی روایات سے، ان لوگوں کے اصولوں سے، ان لوگوں کے قوانین سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اسی طرح کے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آگاہ کریں، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے یہ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی پیسے یہ رفاہی کاموں میں لگا لیں، جتنی مرضی یہ نیکی کے کاموں میں لگا لیں، لیکن اللہ ان کی کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان کا کوئی خرچہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ یعنی تغیر اس میں آ جائے، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اے لوگوں، یعنی مثال کے اگر مثال کو ہم سمجھیں کہ اس طرح سے کہ جیسے کھیتوں کی پرورش کے لیے ہوا بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس ہوا میں تغیر آ جاتا ہے، کچھ ہوا بھاری ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے، عجیب طرح کی ہو جاتی ہے، تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کی بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ اس طرح خیرات اگرچہ انسان بہت اچھے کاموں میں بھی صرف کرے گا تو آخرت کی پرورش کے لیے، آخرت کو یعنی اس میں کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی ساری خیرات جو ہے، اس کے سارا مال خرچ کرنا جو ہے۔ مگر اگر اس میں خیرات کے اندر کفر کا زہر جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، یہی خیرات جو ہے مفید ہونے کی بجائے الٹا اس کے لیے مہلک بن جائے گی، ایک بیماری بن جائے گی، ایک عذاب بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے اور اسی کا یہ مال ہے، جس اس میں وہ خرچ کر رہا ہے اسی کا ہی ملک ہے، اسی کا ہی ملک ہے، اس نے ہی پیدا کیا ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ یہ غلام اپنے مالک اقتدار و اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کو ناجائز بندگی میں شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے ہی مال اور اللہ کے ہی ملک میں اور اللہ کی ہی مملکت میں اس کو خرچ کرتا ہے، پھر بھی اس کو یہ مال جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس میں کفر کا زہر ہوگا۔ تو یہ مال اس کو اسی صورت میں فائدہ دے گا اگر ایمان کی روشنی اس کے اندر ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، یعنی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت اپنا دوست نہیں، یہ کفار، یہ یہودی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے ہمدرد ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ مدینے کے اطراف میں جو یہودی رہتے تھے، مدینے کے آس پاس جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج لوگوں کے، اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے ان کے لوگ، لیکن ان کے کچھ لوگ ان کے اندر ایسے تھے جو اپنی پرانی ان یہودیوں کے ساتھ دشمنیاں ان کی چلی آ رہی تھی اور ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ انفرادی طور پہ ان قبیلوں کے افراد جو تھے ان کے ساتھ ان کی دوستیاں بھی تھی اور پیار و محبت بھی تھا، اور ان کے اچھے لین دین کا معاملہ بھی تھا، سارا اور اچھے ہمسائیوں کی طرح یہ رہتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات جو ہیں وہ رکھتے تھے، اور ان کے افراد میں اپنے سابق یہودیوں سے دوستیاں، محبت و خلوص کے ساتھ ملتے، لیکن یعنی یہ تو اپنی طرف سے ان کے ساتھ بڑی محبت سے ملتے تھے کہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، بھلے یہ یہودی ہیں، لیکن یہ تو اسی محبت سے، لیکن یہودی کیا کرتے تھے، یہودیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے کیونکہ بہت زیادہ دشمنی تھی، اس بنا پر وہ ایسے ہر شخص کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل گیا تھا،
اور اس تحریک میں شامل ہو گیا تھا. انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہرانہ طور پہ تو تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ظاہرانہ طور پہ تو وہ محبتیں قائم رکھتے تھے، لیکن اندر سے وہ دشمنی جو تھی وہ ان کی رکھتے تھے مسلمانوں سے، اور ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو اس وجہ سے اس جماعت کے مسلمانوں کو اندرونی طور پہ فتنہ و فساد برپا کیا جائے اور ان کی جماعتی راز جو ہیں وہ معلوم کیے جائیں اور ان کے دشمنوں تک پہنچائے جائیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا راز جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا، کسی قسم کی دوستی نہیں رکھنا، یہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں، تمہارا فائدہ نہیں چاہتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو، اور ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی یہ یہودی اور یہ کفار جو ہیں یہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، تم اگر ان سے محبت بھی رکھتے ہو. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یعنی غصے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ان کی جماعت کو توڑ دیا جائے اور ان کی اس چیز کو ختم کر دیا جائے. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہو. یعنی کہ کچھ بھی یہ کام نہیں آئے گا، یہ اپنے غصے میں خود ہی جلتے رہیں گے. اور اللہ نے یہاں پہ ان کو مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ ان سے کسی قسم کی دشمنی جو ہے نہیں رکھنی. تو پھر آج دیکھیں، آج ہمیں بھی بچنا ہوگا، ان سے ہر حال میں بچنا ہوگا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے سگے نہیں ہو سکتے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو. اب یہاں سے جنگ احد کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تو جنگ احد یہ تفہیم القرآن ہے، رکوع سورہ آل عمران کا رکوع نمبر جو ہے وہ 12 ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ پورا واقعہ تفہیم القرآن میں دیا ہوا ہے، تو حاشیہ نمبر اس کا 94 ہے. تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں اس واقعے کو پڑھنے کی. بڑے آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے اور ضرور اس کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں آگے پوری صورت کی سمجھ آ جائے گی. تو ضرور کوشش کریں جنگ احد کے اس کو پڑھنے کے لیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح و سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا تھا، جب جنگ احد کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ کچھ یہ کفار جو ہیں جو چاہے جو مرضی کر لیں، ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ کام نہیں آئے گی بشرطے کہ اگر تم لوگ اتنا صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو پھر جب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی صرف اور صرف ان کی بے صبری کی وجہ سے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور کچھ ان کے اندر ان سے غلطیاں سرزد ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر ان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ متنبہ کیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ تم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو اگر یہ سارا واقعہ ہم جنگ احد کا پڑھ لیں گے تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا تھا. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. اچھا تھوڑا ہم اس واقعے کو درمیان میں دیکھتے جائیں گے جہاں جہاں موقع ملا. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ. یہ 2 قبیلے تھے جو کہ مدینے کے اندر رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو یہ انہوں نے کمزوری اس وقت دکھائی، بزدلی اس وقت دکھائی جب عبداللہ بن ابن ابی جو کہ سب سے بڑا منافق تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے اس نے ایک عین ٹائم کے اوپر کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، اور وہ واپس آ گیا.
ٹوٹل مسلمانوں کے 1000 لوگ تھے، کفار کے 3000 لوگ تھے، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف 1000 کے لوگ تھے، اور ساز و سامان بھی ان کے پاس کفار کے پاس بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس بہت کم تھا، اور ان کے آگے ان کے اندر جنگ بدر کے انتقام کی آگ بھی بڑھ کر رہی تھی، کیونکہ جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی، وہ آگ بھی بڑھ کر رہی تھی، اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جنگ احد میں وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ تو لہٰذا جب عبداللہ ابن ابی نے یہ منافقت دکھائی اور اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ رہ گیا، باقی 700 لوگ رہ گئے، اور ان میں سے بھی 2 قبیلے جو تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی بزدلی دکھانی شروع کر دی اور انہوں نے واپس جانے کے لیے کہا، لیکن کچھ اولو العزم صحابہ جو تھے انہوں نے وہاں پہ وہ سارا معاملہ سنبھالا اور ان کو کوششیں کی اور ان کو ہمت دلائی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، اس وقت بھی یعنی بہت 300 اور کہاں 1000 کا معاملہ تھا وہاں پہ بھی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ 3000 کا تو 3000 افراد وہ تھے اور ان کے 1000 تھے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 جنگ بدر میں فرشتوں سے مدد کی تھی ان کی۔ پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، فتح نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دیا جائے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دی جائے دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم غفور الرحیم ہے۔ یہ کس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہے تھے؟ جب نبی پاک جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بددعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، اور دیکھیں نبی نے صرف اتنی مشکلات برداشت کرنے کی، اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنی مشقتیں، اور صرف الفاظ کیا منہ سے نکالے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو، اور کوئی بددعا، کوئی اتنی بڑی بددعا بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا۔ آج دیکھیں ہم کتنے بڑے بڑے بول دیتے ہیں، کتنے بڑا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، اور کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا، اس کی ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھ کے، اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کے ہم وہیں پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ تم تو بالکل جنت میں جاؤ گے اور تم دوزخ میں جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو یہ کہہ دیا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں، تمہارا اختیار کچھ نہیں ہے، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، آگے کا سارا کام میرا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں لوگوں کو ایک تو یہ کہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اور صرف ہمارا کام پہنچا دینا ہے، آگے کچھ ہمارا کام نہیں ہے، کسی کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ برا ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، اس کے گناہ معاف ہیں، اس کے گناہ نہیں معاف، اس طرح کے کتنے ہی بول ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں، تو اس طرح کا ہم نے کوئی بول نہیں بولنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنگ احد کے واقعے پر جو مال اور محبت کی طمع میں جس کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو،
یعنی یہ بات جو ہے جنگ احد کے موقع پہ ہوئی تھی، جب مال کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت، اور اسی لیے شکست بھی ان کو اسی لیے ہو گئی تھی جنگ احد میں، کہ اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہی بنا تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر جب کامیاب ہونے والے تھے، اس وقت عین مال کی محبت ان کے دل میں آ گئی اور انہوں نے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسی وقت یہ مغلوب ہو گئے. تو اس وقت پھر یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی اور ان کو کہا اور کہ سود خوری جو ہے اس سے باز آ جاؤ، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع سے بڑھانے کے اور چڑھانے کے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی ہرس بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. دوڑ کو چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں ایسے نیک لوگ. یعنی سود خوری سے منع کیا گیا ہے اور حق حلال کا کھانے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے تو وہ بالکل تھوڑا ہی ہو. آج دیکھیں موجودہ سوسائٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے سود، کہ اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے امراض جو ہیں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک سود لینے والے کے اندر ہرس، طمع اور بخل، خود غرضی اور یہ چیزیں جو ہیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سود لینے والے کے اندر نفرت، غصہ، حسد، یہ ساری چیزیں جو آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریاں موجود تھی. اس وقت کچھ نہ کچھ حصہ ان مسلمانوں میں بھی پایا جاتا تھا جنہوں نے یہ لالچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ سود خوری جو ہے وہ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں اس سے، اور سود خوری سے اور فریقین کے درمیان جو اخلاقی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں ان کے بالکل برعکس اگر انفاق فی سبیل اللہ سے پیدا ہو تو اس سے اور طرح کے، اس سے اللہ سے محبت، اللہ کی بخشش سے اللہ کی جنت حاصل کرنے کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر یہ والے اوصاف پیدا کرنے ہیں. ہمیں چاہے تھوڑا ہم دیں لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خاطر مال ضرور جو ہے وہ خرچ کریں. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کہ یعنی کوئی گناہ ان سے ہو بھی جاتا ہے تو اتنے پشیمان ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائیں. تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، یعنی فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً وہ پلٹ آتے ہیں، فوراً وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، یعنی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ جن کے اندر یہ سارے جو اچھا بدلہ جن کو ملے گا. بہت سے دور گزر چکے. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایات کو جھٹلا دیا. یعنی ہمارے سامنے سارے واقعات ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے اللہ کا ان کے اوپر قہر نازل ہوا، کس طریقے سے اللہ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصرت ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے تنبیہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اس سے ہدایت، ان واقعات سے ہدایت لے لیتے ہیں اور نصیحت پکڑ لیتے ہیں. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم یہ غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. یہاں پھر جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب واپس پلٹ کے آئے یہودی کفار، واپس پلٹ کے آئے
اور پھر ہاری ہوئی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے مسلمان. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اب دلاسا دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جنگ افسردہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی منافقت صرف اپنے اندر سے چھوڑ دو، اپنے جو تمہارے اندر منافقت آ گئی تھی، جو یہ روپے کا حرص اور لالچ آ گیا تھا، بس اس کو چھوڑ دو، تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں تم پر نازل ہو جائیں گی. کہ کوئی بات نہیں اگر تم پھسل گئے ہو، کوئی بات نہیں اگر تم بہک گئے ہو، تم اس لالچ میں آ گئے ہو، تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو، پلٹ آؤ میری طرف. ہمیں بھی یہاں سے یہی لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، کل سے آج سے لے کے کل تک جتنے ہم گناہ کر چکے سو کر چکے. اب اللہ تعالیٰ، اب موقع یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، مغفرت طلب کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کر لیں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالفین کو لگ چکی ہے، یعنی جنگ بدر میں ان کو لگا چکے ہیں ہم ایسی چوٹ. جنگ بدر میں وہ لوگ ہار چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں. جنگ احد میں اگر تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو جنگ بدر میں ان کے بھی بڑے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. یہ تو زمانے کے نشیب و فریز ہیں، نشیب و فراز ہیں، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا تو واقعی راستے کے گواہ تھے. یعنی دین کی خاطر کون جو ہے وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. یہ ایک قسم کی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، جو طمع اور لالچ بھی تم لوگوں کے درمیان میں آ گیا. اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ہی آزمائشوں سے آزماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالص کو الگ کرنا ہے. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی کہ اتنی آسانی سے کیسے جنت کا راستہ مل جائے گا جب تک کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا. لہٰذا ہر وقت آزمائش کے لیے تیار رہیں ہم لوگ، کہ کسی وقت بھی آزمائش خوشحالی کی حالت میں بھی آئے گی اور بدحالی کی حالت میں بھی آ سکتی ہے. کسی صورت میں بھی آزمائش جو ہے آ ہی سکتی ہے. تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے کہ یہ آزمائش ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ہمیں اس آزمائش، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارا کچھ نہ بگاڑے. حالانکہ اب بھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑا. یعنی ابھی تو صرف مال کے حساب سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. ابھی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزما رہا ہے. ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے کون ہیں. تم تو موت کی تمنا کرتے رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. یعنی اس وقت تو تم کہتے تھے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں. باہر نکل کے جب یہ جنگ کا بھی واقعہ، جنگ احد کا بھی، تو کچھ نوجوان ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے اس موقع کے اوپر کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم، ان کے اندر جذبہ شہادت بھی ابھر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں. تو ان کا کہنے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جنگ لڑنے کی بجائے باہر جنگ لڑنے کو ترجیح دی، اور کہا کہ چلو ان کی خاطر، ان کے پرزور اصرار کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ چلو باہر جنگ لڑی جائے. تو اس کے اوپر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تم تمنا کر رہے تھے کہ، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب تم موت سامنے، ابھی اس وقت جنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو تم بڑے بہادریاں وہ کر رہے تھے. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اس سے آنکھوں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے، یعنی کہ اس افراتفری کے عالم میں کس طریقے سے تمہیں مال کی متاع آئی جب وہ واپس پلٹ کے آئے، اور کس طریقے سے تمہارے اندر افراتفری پھیل گئی. اس وقت تم نے دیکھ لیا کہ موت کس طرح سے ہے، تمہارے ہوش اڑ گئے تھے. اور پہلے تو تم بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے دین کی خاطر، اور اس طرح کر دیں گے اس طرح. اب دیکھو کس طریقے سے جب وہ تم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے. مختصراً میں یہ کہوں گی، کیونکہ اگر اتنی افراتفری نہ ہوتی ان کے درمیان میں، تو کسی صورت اگر مال کی محبت نہ آتی، لالچ نہ آتا، طمع نہ آتا، تو کسی صورت وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ ہارتے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں،
ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کی شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا۔ اب یہاں پہ منافقین کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئی۔ اس حالت میں منافقین نے جو کہ تھے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے، کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے کچھ امان لے لے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف چلے چلو۔ انہی باتوں کے جواب میں پھر ارشاد ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے، یعنی اگر صرف تم ان سے ہی محبت کرتے ہو اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اس کفر کی طرف پلٹ گئے ہو تو جس سے نکل کر تم آئے تھے، تو پھر اللہ کو تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مرتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی اس سے یہ بات بھی مسلمانوں کے ذہن نشین کرانا زیادہ مقصود تھا، اور ذہن نشین کرائی اللہ تعالیٰ نے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہٰذا تم کو فکر صرف موت سے بچنے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت جتنی بھی مہلت تمہیں ملی ہے یا تم نے حاصل کی ہے، اس میں تمہاری جو کوشش ہے اس کا مقصود صرف اور صرف یا دنیا یا آخرت، یہ تم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا ہے کہ آخرت ہے، کہ یہ مقصد ہمارا صرف مقصود یہ چیز ہے۔ اور ہمیں بھی یہاں پہ سوچنا ہے کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ آیا اس مقصد کے پیچھے دنیا چھپی ہوئی ہے یا آخرت چھپی ہوئی ہے؟ ہم دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں؟ تو ہمیں یہاں پہ جائزہ لینا ہوگا اپنا بھی۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں، بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، یعنی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے، کسی صورت وہ باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ان کی دعا بس یہ تھی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم پھر نامراد ہو جاؤ گے، یعنی جس کفر کی حالت میں تم نکل کے آئے ہو، جس کفر کی حالت سے کہا یہ جا رہا ہے اس کا کہ کفر کی حالت سے نکل کے آئے ہو اسی میں تمہیں واپس پھیر لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی جنگ احد کی شکست کے بعد ان کا مسلمانوں کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور بڑھکانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے، یعنی ان کو طرح طرح سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو پھر شکست کیوں کھاتے، پھر وہ کیوں ہارتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست ہے۔
خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلایا تھا وہ محض ایک نعوذ باللہ ڈھونگ ہے. تو یہ باتیں جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دی ان کے معاشرے مسلمانوں کے درمیان میں. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یعنی یہ جنگ احد کی طرف پھر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شروع میں تو تم ہی جیت رہے تھے، تم ہی ان کو قتل کیے جا رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور چوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کون سی چیز؟ مال دکھایا، مال غنیمت دکھایا ان کو، اسی کی محبت میں تم گرفتار تھے. تو جیسے وہ چیز سامنے آئی تو تم اپنے سرداروں کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھنے والے تھے. یعنی جب مال ان کے سامنے آیا، جو دنیا کے طالب تھے، جنہوں کو دنیا کی خواہش تھی، ان کے سامنے جیسے ہی مال غنیمت آیا تو انہوں نے وہ لوٹنا شروع کر دیا اور ان کی محبت، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی. لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جگہ جو تھی وہ چھوڑ دی تھی. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یعنی اتنی بڑی غلطی کہ معافی کے تم طلبگار نے، معافی ہونی نہیں چاہیے تھی تمہاری، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، غلطی کے باوجود بھی، کیونکہ وہ مومنوں پر اللہ کی بڑی نظر عنایت ہوتی ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تک کا ہوش نہ تھا اور رسول تمہیں پکار پکار کر کہہ رہے تھے. یعنی جب مسلمانوں پر اچانک دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں حملہ ہو گیا اور ان کی صفوں میں ایک ہلچل سی جو تھی وہ مچ گئی تھی، تو کچھ لوگ جو تھے وہ مدینہ کی طرف بھاگنے لگ گئے اور کچھ جو تھے وہ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے تھے کہ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر ایک جماعت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس نازک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ کی طرف اپنی جگہ، اپنے پہاڑ کی طرف ہی اپنی طرح ہی اپنی جگہ جمے رہے اس وقت بھی، اتنے نازک مرحلے پہ بھی، اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، لیکن یہ کہ وہ لوگ سن ہی نہیں رہے تھے. یہاں پہ پھر مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے. یعنی وہ جو صحیح حق میں مومن تھے نا، وہ ان کے ایک چند لمحات جو اس کنڈیشن میں گزرے تھے وہ یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگ جو تھے جن کے ساتھ پیش آیا تھا، جو کہ خاص کر اللہ والے تھے، کہ جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ کیونکہ شریک تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس حالت میں ہم لوگ اونگ کر ایسا غلبہ ہمارے اوپر طاری ہو گیا تھا کہ جو تلواریں تھیں وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی. تو یہ اللہ کا ایک خاص کرم تھا کہ ان کے اوپر ایک غنود کی سی طاری ہو گئی تھی اور ان کے اوپر ایک اطمینان کی سی حالت آ رہی، کیونکہ پریشانی کے ایسے عالم میں ایسی کنڈیشن تھی اس وقت کہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار گئے تھے. تو اس وقت پھر ان کے اوپر ان کو حوصلہ اور ہمت پہلے اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اب ہو گیا، لہٰذا تم پلٹ آؤ، واپس معافی مانگ لو. لیکن کچھ صحابہ جو تھے جو کہ اولو العزم صحابہ تھے، ان کے اوپر یہ رکت طاری ہو گئی اس طرح کی کہ وہ اونگنے لگے، پرسکون کی کیفیت جسے بولتے ہیں. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کی چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کس کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے،
ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود ہی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی جو کچھ چھپا ہوا ہے تمہارے سینوں میں، اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. یعنی کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ، جنہوں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرنی ہے، وہ پھر یہاں پہ بول رہے تھے کہ اگر مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرتے نا ہم، تو پھر ہم لوگ نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے اور ہم لوگ جیت بھی جاتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم تو جہاں پہ بھی ہوتے موت تو آنی ہے. اگر تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے تو چاہے تم جہاں پہ بھی ہوتے موت نے آنا ہی آنا تھا، چاہے تم اندر ہوتے چاہے باہر ہوتے. تو یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی ہے تم لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھانٹنے تھے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا. اس لیے اللہ کا یہ پلان اور اللہ کی پلاننگ تھی، اور اللہ کی پلاننگ ہی سب سے زبردست پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزما لیا. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. یعنی یہ جملہ جو ہے اکثر ہمارے معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور وہ تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے. یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، اور آج کل ہمارے بھی معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ نہ ہوتا جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس طرح نہ. مثلاً کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیتے. اگر کسی بندے کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ مشرق میں بیٹھا ہے چاہے مغرب میں بیٹھے. اگر مشرق میں موت ہے تو مغرب میں موت ہے تو مغرب پہنچ جائے گا. جہاں اس کی جس جگہ پہ موت لکھی ہوئی ہے، جس وقت پہ لکھی ہوئی ہے، اس نے تو آنا ہی آنا. کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو. لیکن جاہل لوگ جو ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ وہاں پہ میری بات مان لیتا تو اس کو یہ نقصان نہ ہوتا. اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مارے جاؤ یا مر جاؤ، بہرحال تم سب کو سمیٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں مرنا بھی ایک بہت اعزاز کی بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہو. اب ایک لیڈر کی جو خوبیاں ہیں وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک لیڈر کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستقیم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مثالیں بے تحاشا جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، اکثر ہماری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں کہ وہ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، نرم ہو تھے، معاملہ فہم تھے، آپس میں بھی نرمی سے بات کرتے، کام کرتے سارے. تو سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اس وقت آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. یعنی یہ کس موقع، یہ کس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑا سا جنگ احد کی طرف، تو جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بتایا تھا، یعنی کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، تو انہوں نے جب دیکھا
کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں سارا مال غنیمت جو ہے یہ لوگ نہ لے جائیں جو کہ لوٹ رہے ہیں، جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہم تقسیم کے موقع پر سے محروم نہ رہ جائے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ واپس آئے اور تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر ان کی نافرمانی کی وجہ پوچھی کہ تم لوگوں نے کیوں اپنی جگہ چھوڑی۔ پھر انہوں نے جواب دیا، پہلے تو وہ کچھ عذر پیش کرنے لگے جو کہ بہت زیادہ کمزور تھے، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، یعنی ان کو حقیقت بتا دی کہ اس لیے تم نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، کہ اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا پھر ارشاد جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود نبی اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اسی کے ہاتھوں میں تھے، تو پھر تمہارے دل میں یہ اندیشہ تو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیسے یہ پیدا ہو گیا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ تم توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی طریقے سے وہ تقسیم ہو سکتے ہیں؟ وہ کہ اللہ کا نبی جو ہے خود تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، تمہارا لیڈر ہے وہ، تو تم اس سے کس طرح کی توقع رکھ رہے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ان کو مخاطب کیا اس میں، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا میں چلنے والا ہو، وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گئے ہوں اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہو۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے یا جب تم مصیبت پڑتی ہے تو تم کہنے لگتی ہو یہ کہاں سے آئی ہے مصیبت؟ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا حال ہے تمہارا، کہ کچھ صحابہ جو تھے، جو اولو العزم صحابہ تھے، وہ تو سارے حقیقت جانتے تھے اور اس غلط فہمی میں وہ تو مبتلا نہیں تھے، مگر جو عام مسلمان تھے جن کی سمجھ بوجھ بھی اتنی نہیں تھی، وہ لوگ جب اللہ کا رسول جو ہے ہمارے درمیان، وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے جنگ میں کہ جب اللہ کا رسول بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے، تو کس حال میں پھر کفار ہمیں فتح پا کے چلے گئے؟ اور اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات جو ہیں سخت صدمے میں وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے آئے تھے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھی، اس کا سوال خود میدان جنگ میں موجود تھا، پھر بھی ہم شکست کھا گئے۔ رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو کہ اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ تو یہ آیات جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمائی۔ پھر جنگ احد میں مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ دیکھو یہ تمہاری حالانکہ جنگ، یہ جو تمہارا کیا حال ہوا ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فرقیہ نے مخالف پر پڑ چکی ہے۔ یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں تو 70 آدمی تمہارے شہید ہوئے ہیں، اور تم نے جنگ بدر میں ان کے کتنے شہید کیے تھے؟ 70 آدمی شہید کیے تھے، اور 70 آدمیوں کو گرفتار کر لیا تھا، کہ تب بھی تو تم، یعنی ان کے اوپر بھی تو مصیبت آ چکی ہے نا، خالی تمہارے اوپر مصیبت تو نہیں آئی نا، تو یہ ایک آزمائش تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی یہ مصیبت لائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کمزوریاں تھی، یہ اپنی غلطیاں تھی، ان کا نتیجہ ہے کہ تم نے صبر کا دامن جو تھا وہ ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا اور تقوی کے خلاف کام کیا تھا۔
حکم کی خلاف ورزی کی تھی، مال کی ہوس میں، مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے. پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت جو ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی مصیبت ہے، اپنی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات ہوتی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، یہ کیوں آ گئی، ایک ہم ہی رہ گئے تھے مصیبت کے لیے. اس طرح کی ہم کفرانہ باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جاہلوں جیسی باتیں. تو ایسی ساری باتوں سے ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. یعنی اللہ کا تمہیں فتح دینے کی قدرت، جہاں اللہ کہتا ہے میں جہاں فتح دینے کی قدرت بھی رکھتا ہوں وہاں میں شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہوں. جہاں میں تمہیں کامیابی دے سکتا ہوں وہاں میں تمہیں ناکامی بھی دے سکتا ہوں، جہاں میں تمہیں فائدے دے سکتا ہوں وہاں نقصان بھی دے سکتا ہوں. سب کچھ میرے اذن سے ہوتا ہے. تو لہٰذا لیکن اس وقت جو تم کرتے ہو تو یہ تمہاری آزمائش تھی، سخت آزمائش تھی. اس وقت جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے تم نے شکست کھائی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی پھر اگر ہم عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا اس طرف اگر ہم جائیں تو وہ 300 منافقین کو اپنے ساتھ کیونکہ لے کے رستے سے پلٹا تھا. تو بعض مسلمانوں نے اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ لیکن وہ رستے راضی نہ ہوا اس بات پہ، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، ہم تو اس لیے واپس جا رہے ہیں. یہ عذر اس نے پیش کیا اور کہا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی. پھر وہ باتیں منافقین جو تھے وہ پھر یہی باتیں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اگر ہمیں توقع ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو پھر ہم ضرور تمہارے ساتھ شامل ہوتے. تو یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس موقع پہ ضرورت پڑتی ہے اس موقع پہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر بہانے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے. حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کچھ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایک کھیتی کی کومپل کی سی ہے جو ہلکی سی ہوا چلتی ہے، کبھی ادھر لڑک جاتی ہے کبھی ادھر لڑک جاتی ہے. لیکن منافق کی مثال جو ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ایک تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان اس کو اگر پہنچتا ہے تو وہ ایک دفعہ جڑ سے ہی اکھڑتا ہے. یعنی اس کا کوئی درمیان کا حصہ نہیں ٹوٹتا، وہ اکھڑتا ہے تو جڑ سے اکھڑتا ہے اور پھر اس کو وہ موت ہی اکھاڑتی ہے. لیکن اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ جو کومپل ہوتی ہے وہ ادھر ادھر لڑکھڑاتی رہتی ہے لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو مومن بھی ایسا ہی کہ کبھی غلطیوں کا پتلا ہے، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، پھر معافی مانگ لیتا ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ حدیث میں مومن کو مثال جو ہے وہ ایک کومپل کی اور کافر کی مثال جو ہے ایک صنوبر کے درخت سے دی گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھا دو. یعنی کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دی ہے کہ تم جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ اگر یہ جو مارے گئے ہیں وہاں پہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ واپس آ جاتے یا جاتے ہی نہ جنگ میں تو پھر یہ نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تو اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ٹال کے دکھا دینا. بھئی اگر موت ٹل سکتی ہے تو پھر ٹال کے دکھا دینا اپنی موت کو. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فراں ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ بہت درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ، اور سب سے اپنی محبوب ترین چیز جو ہے
اپنی جان وہ اللہ کے راستے پہ انہوں نے لگا دی. یعنی مسلم احمد کی بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میں اثر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے. وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر اسے اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے جو لطف اندوز وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جان دیتے وقت اس لمحے اس کو جو لذت آتی ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے، اس لذت کو پانا چاہتا ہے جو لذت اس کو اس وقت شہادت، جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو جان نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو وہ جو لذت مل رہی ہوتی ہے تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. وہ لوگ جنہوں نے نبی کی پکار کے اوپر لبیک کہا، یہ مسلمانوں کی جنگ کے لیے نکلنے کا ایک نیا جذبہ تھا، ایک نیا، یعنی جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کہیں منزل دور چلے گئے اور انہیں ہوش آیا کہ ہم تو واپس آ گئے. اس اچھا موقع تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بھی ٹوٹ چکی تھی اس وقت اور صحابہ کرام کی بھی، تو ہم نے یہ بڑا اچھا موقع جو ہے وہ گنوا دیا. چنانچہ انہوں نے ایک جگہ پہ رک کے کیا سوچا کہ ہم لوگ واپس جاتے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا واپس جاتے ہیں اور پھر مدینہ پہ دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں. لیکن پھر یہ سوچ کے ہی بس وہ رہ گئے، لیکن خدا کے حکم سے ان کے اندر وہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ واپس آتے اور پھر حملہ کرتے. جبکہ ان کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر سے واپس پلٹ کرنا آ جائیں. اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، ان کو فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے. یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا کہ زخموں سے چور اور شکست لے کے آئے، ہمتیں بھی ٹوٹی ہوئی، سب کچھ وہ تھا، تو پھر یہ ایک بڑا نازک موقع تھا جب یہ بات ہوئی تھی. تو مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے، جو سچے جانسار سے تھے، انہوں نے جانساری کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. جو مدینہ سے پھر وہ حمرہ الاسد تک پہنچے، جو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے. تو وہاں تک جو سچے حقیقت میں مسلمان تھے وہاں تک پہنچ گئے. اور جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ کیا تم پھر دوبارہ جا رہے ہو. تو ان کے صرف ایک ہی لفظ تھا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. ہمیں بھی ہر کام، ہر مشکل کے ٹائم کے اوپر یہی لفظ جو ہیں ہمیں دہرانے چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. یعنی کہ کسی شیطان سے نہیں ڈرنا، وہ تو ورگلاتا ہی ہے، وہ تو الٹے راستے کی دعوت تمہیں دیتا ہی ہے، لہٰذا تم نے صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کریں، یعنی تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں. یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا یہ ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں.
ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی دیکھیں پیاری بہنوں کہ جب رحمتوں کی بارش بے تحاشا ہونے لگتی ہے ہمارے اوپر، تو اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ اگر یہ رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا آزمائش ہو سکتی ہے، کیا لاجک ہے۔ ہمیں خوشحالی میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس طرح کا تو اس میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا ہے کہ کہیں ہم آزمائش میں تو نہیں آئے ہوئے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ یعنی غیب کی چیزوں کے پیچھے پڑنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور اس کی روش اختیار کرو، ہمیں باقی غیب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تم کو اگر خرچ کرو گے تو بڑھا چڑھا کے تم کو واپس لٹائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ یہودیوں کا قول تھا کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس پر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اللہ نعوذ باللہ اللہ تو مفلس ہو گیا ہے، اب وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، کیونکہ سمجھ ان کو آئی نہیں ہے، سمجھ اللہ نے اتنی دی نہیں تھی، آنکھوں کانوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یوں کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بلا وجہ تھپڑ نہیں اس کو مارا، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی تھی، کہ اس یہودی نے کہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ، جبکہ اس نے اس کی وہ کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ مذاق کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ہم سے مال مانگ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، لہٰذا ہم زیادہ مالدار ہیں اور اللہ جو ہے نعوذ باللہ وہ فقیر ہو گیا ہے۔ جب میں نے سنا تو میں اللہ کی محبت میں مجھے طیش آ گیا اور اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو پھر وہ یہودی اللہ کے بعد ضد تھا اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، تو اس موقع پہ پھر یہ والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں جیسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی کہ یہ ہر رسول سے قربانی مانگتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی انہوں نے یہی بات رکھی۔
اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہوں گے. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب ہے، یعنی یہ ایک فریب کی جگہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے گھاٹے نقصان کے اس کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اس چیز کے لیے بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے بھی آزما رہا ہے اور کم دے کے بھی آزما رہا ہے. اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، یعنی اقامت دین کا کام کرنا ہوگا، تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی. مگر انہوں نے کتاب کو پس سے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. یعنی صرف تم لوگ جو ہو اپنی تعریف سننا چاہتے ہو اور بڑے متقی بنے پھرتے ہو اور دیندار اور پارسا اور خادم یہ سارا کچھ بنے پھرتے ہو صرف اور صرف اس لیے کہ تم لوگ اپنی تعریف سننا چاہتے ہو. تو اس چیز سے یہ چیز جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے کہ تم اللہ کی روش، اللہ کے کہنے کے اوپر چلو. صرف ہمارے ہی لیے کیا گیا، حکم کیا گیا اس کتاب میں کہ تعلیمات کو لوگوں کو پہنچانا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. یہ سب کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. پھر آگے جو ہے اب یہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا شروع ہو رہا ہے اور یعنی اختتام ہے یہاں سورہ آل عمران کا. اور ان کے نازل ہوتے ہی ان آیات کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اللہ تعالیٰ نے شب میں یہ مجھے مبارک آیات جو ہیں یہ میرے اوپر نازل کی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ ذکر الہی کرتے ہیں اور ان نشانیوں سے وہ سبق لیتے ہیں، ان نشانیوں سے دیکھتے ہیں ان نشانیوں کو اور اٹھتے بیٹھتے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں نشانیاں، لیکن ان عقل مندوں کو ہی نظر آتی ہیں جو کہ اللہ کا صحیح حصے میں ذکر ادا کرتے ہیں. آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی دل میں یاد ہوتی ہے اور دماغ کے اوپر وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح حقیقت میں مومن ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، بس اے میرے مالک ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار.
تو کیا کہتے ہیں کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین ثم آمین۔ خداوندا جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے راستے ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں جواب میں اللہ تعالیٰ، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکلے اور نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ان کی جزا ہے ان کے ہاں، اور وہ بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی روایت میں آتا ہے کہ بعض غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عصا اور ید بیضا لائے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑوں کو اچھا کرتے تھے، تو دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے جو ہیں وہ لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا لائے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کے آغاز سے لے کے یہاں تک تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میں یہ لے کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب میں بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو الحمدللہ سورہ آل عمران جو ہے وہ ہماری اختتام پذیر ہوئی ہے، تو ہم اپنا قدم جو ہے ہم سورہ نساء کی طرف بڑھائیں گے اور اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ چلتے ہیں سورہ نساء کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ترتیب کے لحاظ سے 4 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 92 نمبر ہے۔ نساء عورت کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ کئی چھوٹے چھوٹے خطبوں کے اوپر مشتمل یہ صورت ہے، ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ان خطبوں میں زیادہ تر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں تھوڑا تھوڑا دیکھا، کچھ ہدایت دی گئی، لیکن سورہ نساء میں ان خطبوں کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان جو ہے اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح سے درست طریقے سے چلائے اور خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے۔ اس میں وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے، نکاح پر پابندی عائد کی گئی، معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایت دی گئی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا اور تعزیر قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی لگائی گئی، طہارت اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایت کی گئی،
اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ اپنی ان پیشرو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کرو. منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اور صاف کو بالکل نمایاں کر دیا گیا. یہ کچھ جو ہے ہدایات وہ اس صورت میں دی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو. یہ جنگ احد کے وقت آیات نازل ہوئی تھی جب 70 شہید لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بھی انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، یعنی کہ تم لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ انصاف کر لیں، نکاح کر سکتے ہیں اگر انصاف کریں گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے تمہارے لیے. اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. یعنی کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. نادان لوگ یعنی کہ بالکل بیت المال کا جو کام ہے یہ نادان لوگ بیوقوفوں لوگوں کے حوالے نہ کرو ورنہ پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی یتیموں کو آزماتے رہو، پرکھتے رہو، جانتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یعنی چھوٹی عمر میں ان کو مال جو ہے وہ دے کے تو جان نہ چھڑاؤ بلکہ اس وقت تک مال اپنے پاس ہی رکھو جب تک وہ یتیم جو ہے وہ سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکے. اس وقت تک ان کو پرکھتے رہو کہ یہ کس عمر تک پہنچیں، آیا ان میں سمجھداری آ گئی ہے کہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے. یعنی یتیم کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت قسم کا ہے. اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے یعنی ٹھیک طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ 5 قانون جو ہیں، قانونی حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ایک یہ کہ میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتیں کی بھی اس کی حقدار ہیں. دوسرا یہ کہ یہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ بالکل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جتنی بھی ہو. تیسرا یہ کہ وراثت کا قانون ہر قسم کی دولت جائیداد پر جاری ہوگا. اور چوتھا یہ کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو. اور 5واں یہ کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ میراث کے حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو. لوگوں یعنی ایک دم ان کو منہ توڑ جواب نہ دے دو بلکہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا بجھا کے ان کو واپس کر دو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خواہ اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے
تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ مرد کا درجہ 1 اور 2 عورتوں کے اوپر دیا گیا. اگر میت کی وراثت 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کو دیا جائے گا. اب یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور 4 پارے تک یعنی 13ویں پارے کے 13ویں رکوع تک اس میں وراثت کے مسائل پہ بات کی گئی ہے. اور وراثت کے مسائل جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم اس کا اچھی طرح سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں تو میرے خیال میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہمیں پڑے گی کسی سے سمجھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل اور اتنی تفصیل سے یہاں پہ بتا دیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوں گی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. یعنی جو اس نے وصیت کی ہے پہلے اس کا خیال رکھا جائے گا کہ وصیت جو کر کے گیا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد جو قرض اس کے میت کے اوپر تھا وہ قرض ادا کیا جائے، اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم جو ہے وہ کی جائے گی. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں اب کر سکتے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں تڑکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے. قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں اس سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل تڑکے کے 1/3 میں سے یہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کہ کی گئی ہو پوری کر دی گئی ہو اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو اس کو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم روح ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا، یعنی جو اللہ نے یہ حدیں کی ہیں ان کے مطابق چلے گا تو پھر اللہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھے گا، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، یعنی حد سے پار نکل جائے گا باہر، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. استغفر اللہ. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی زنا کی سزا کا آگے یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، یعنی جو غلطی کی وجہ سے
انجانے میں جو غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا حق ہے، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا رکھی ہے، یعنی توبہ کرنی ہے تو جب وقت ہے توبہ کا اسی وقت توبہ کر کے واپس پلٹنا ہے۔ اگر موت کا سامنے دیکھ لی ہے اور بالکل دم نکلنے لگا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی نزا کی حالت میں کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اس بہتان لگا کر اور سرین ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی تم اس سے نکاح کر چکے ہو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنشو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنشو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جو پیچھے تم کر چکے ہو غلطیاں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ 4تھا پارہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ کل ہم 5واں پارہ اپنا شروع کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، جو غلطی سہو ہوا ہو اس پہ ہماری معافی کرے۔ تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔